اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 64 تھا 71، پارہ تیسرا، سورۃ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے احکام بھیجے ہیں، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، مشرکین کے لیے، اہل کتاب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، یہ کتاب ہے ازلی و رحمی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب وہی صحیفہ نہیں آنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے احکام بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی تنبیہ کی ہے، مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے یا اہل کتاب کو تنبیہ کی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، ان کے فائدے کے لیے تنبیہ کی ہے، تاکہ وہ دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے اس مقصد کو پورا کریں، اور جب دنیا چھوڑیں تو آخرت میں سرخرو ہوں۔ ان آیات میں جن کا خلاصہ میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی غلطیاں بتائی ہیں اور ان کو تنبیہ کی ہے کہ تم غلطیاں دور کرو، غلطیوں سے معافی مانگو اور اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ اپنے پیارے نبی کو حکم دیا، اے میرے پیارے حبیب، قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے فرما دیجئے، اہل کتاب تعالو، آ جاؤ، الی کلمتن، اللہ کے ایک حکم پر متفق ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ الی کلمتن سوائن بیننا و بینکم، جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت مشترک، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ مشترک دعوت تھی۔ تو اس پر ہم متفق ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے، نہ کسی نبی کو بنائے، نہ کسی جنات میں کسی کو بنائے، نہ انسانوں میں اللہ کا کوئی شریک بنائے، نہ ولیوں میں اللہ کا کوئی شریک بنائے، نہ فرشتوں کو اللہ کا شریک بنائے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم ایک دوسرے میں آپس میں کسی کو رب بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اے پیارے نبی، اگر وہ اس بات سے منکر ہو جائیں، اس بات کا انکار کریں، اللہ کی توحید، شرکت غیر سے، کسی کو اللہ کا شریک بنانے کے بغیر ایمان لے آئیں، تو وہ اور آپ ایک ہیں، اور اگر انکار کریں تو آپ یہ اعلان کر دیں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، پھر گواہ رہنا اہل کتاب، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ یا اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اہل کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ۔ اس بات کا ثبوت تو تمہیں تورات نے دینا تھا، اس بات کا ثبوت تو تمہیں انجیل نے دینا تھا، اور تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم وہ لوگ ہو کہ تم اس بارے میں بھی اختلاف کرتے ہو جو تمہارے پاس ہے، تورات اور انجیل۔ تورات اور انجیل میں اختلاف کیا، انبیاء سے اختلاف کیا، اور اس چیز کے بارے میں فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْم، اس بارے میں کیوں اختلاف کرتے ہو، کیوں آپس میں اس بات کے دعوے کرتے ہو جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں۔
ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، وہ تو حنیفہ تھے۔ حنیفہ ہر باطل راستے کو چھوڑ کر حق اور سچ والا راستہ اپنانے والے تھے، اور حنیفہ مسلمان تھے، ادھر اللہ کو حکم آتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وھذا النبی واللہ ولی المؤمنین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ تھے جو آپ کی پیروی کرتے تھے، اور یہ نبی اور مسلمان حضرت ابراہیم کے قریب ترین ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر ہماری نماز میں ہے۔ درود شریف جو سب سے زیادہ ثواب والا درود ابراہیمی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ہیں۔ داڑھی اور دوسرے مسائل، قربانی کے مسائل، حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی اور مسلمان ان کے صحیح پیروکار ہیں۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ دوست ہے مومنین کا۔ ود طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ اہل کتاب کی تو ہر وقت کوشش ہوتی ہے نبی اپنے امت کو بتا دیں کہ وہ تمہیں اے مسلمانوں گمراہ کر دیں، لیکن وہ گمراہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کو اللہ گمراہ نہ کرے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ بھلا کوئی مائی کا لال ہے کسی میں طاقت کہ اس کو راہ حق سے بھٹکا دے؟ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ اللہ کی آیات قرآن ہے، اور قرآن کا انکار اللہ کی تمام آسمانی کتابوں کا انکار ہے، صحیفوں کا انکار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کا انکار کر کے آسمانی کتابوں کے منکر کیوں بنتے ہو؟ لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اہل کتاب تم حق اور باطل کو آپس میں گڈمڈ کیوں کرتے ہو؟ حق تو یہ ہے کہ نبی حق تو یہ ہے کہ قرآن حق تو یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ امام الانبیاء کی بشارت دے گئے ہیں کہ نبی آخر الزمان آئے گا، اس پر ایمان لانا، یہ حق اور سچ ہے۔ اور پھر اس حق اور سچ پر پردہ ڈالتے ہو اور تورات اور انجیل کی تحریف کرتے ہو۔ ما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو چھپاتے ہو، حق اور باطل کو گڈمڈ کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، اور تم اس کو جانتے ہو۔